آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جو انتخاب اور اس کے نتائج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی غفلت کے ایک ایسے دل دہلا دینے والے لمحے سے شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ آواز ہے 10 سال کے احمد کی، جو اپنی ماں زینب سے فریاد کر رہا ہے، اور بس یہیں سے ہماری کہانی کا اصل موڑ شروع ہوتا ہے۔ تو چلیے کہانی کے آغاز میں چلتے ہیں اور زینب سے ملتے ہیں، ایک ایسی عورت جو اپنی حقیقت اور اپنی خواہشات کے بیچ کہیں کھو گئی تھی۔ زینب کی زندگی میں ایک گہری بے چینی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا خاندان اس کی خوبصورت زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایک ایسی زندگی جس کی وہ خود کو حقدار سمجھتی تھی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ زینب کی اپنی سوچ اور اصل حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جسے بوجھ سمجھ رہی تھی، دراصل وہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور یہ بے سکونی، یہی بے اطمینانی اسے ایسے فیصلوں کی طرف لے گئی جو اسے دھوکے کی راہ پر بہت آگے دھکیل رہے تھے۔ شوہر کی موت کے بعد زینب کو لگا کہ اس کی خیالی آزادی کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی ہے، اور اسی سوچ نے اسے ایک ایسے فیصلے پر پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنے روتے ہوئے بچوں سے کہے اور اپنے عاشق کی خاطر گھر سے نکل گئی۔ یہ اس کہانی کا وہ نقطہ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ زینب کو لگا تھا کہ وہ فاروق کے ساتھ اپنی خوابوں کی دنیا بسا رہی ہے، لیکن حقیقت ایک بہت ہی ظالم استاد ثابت ہونے والی تھی۔ اور دیکھیے کہ اس کا خواب کتنی تیزی سے بکھرا۔ ایک کے بعد ایک مصیبت نے اسے ایسا گھیرا کہ آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ صرف چند ہی سالوں میں زینب کے خوابوں کی تلاش نے اسے ایک ایسی بے رحم حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ان بچوں کا کیا ہوا جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئی تھیں؟ ان کی کہانی نے تو ایک بالکل ہی الگ اور حیران کن موڑ لیا۔ برسوں بعد زینب کی حالت یہ تھی کہ وہ زندگی سے تھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک خالی پیالہ اور دل میں صرف پچھتاوا تھا۔ اور دوسری طرف اس کے بچے، جنہوں نے اپنی محنت اور ہمت سے ایک ایسی شاندار زندگی بنا لی تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جہاں زینب کے فیصلوں نے اسے برباد کیا، وہیں احمد کی اٹھائی ہوئی ذمہ داری نے اس کے خاندان کو راکھ سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ پچھتاوے کی آگ میں جلتی زینب آخرکار اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے، اس امید پر کہ شاید ان بچوں کی ایک جھلک ہی دیکھ سکے۔ وہ ایک بھکارن بن کر ایک شاندار گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ یہ اسی کا پرانا گھر تھا جو اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ اس کی بیٹی ماریا، جو بالکل اپنی ماں کی جوانی کی تصویر تھی، اسے بھیک تو دیتی ہے لیکن پہچان نہیں پاتی۔ وہ اماں کا لفظ صرف ایک بوڑھی عورت کے احترام میں کہتی ہے۔ حساب کے اس آخری لمحے میں وہ اپنے ہی بچوں کے لیے ایک انجان، ایک اجنبی بن چکی تھی، وہ بچے جن کی زندگیاں اس نے خود تباہ کی تھیں۔ زینب کی کہانی ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ ہمارے کیے گئے فیصلوں کا سایہ کتنا لمبا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں اس سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑنے کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، اور کیا ذاتی خوشی کی تلاش میں ہم اپنی سب سے قیمتی چیزیں کھونے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔